الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا وقال تعالى إن الله يحب التوابين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب حبيب الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہم کتنے بھی گندے ہیں، کتنے بھی گناہوں میں ڈوب جائیں، لیکن شیطان کے مایوسی کے چکر میں نہیں آنا ہے۔ وہ بڑوں کو اللہ سے دور کر چکا ہے، کفر میں ڈال چکا ہے۔ ریت کے ذرات جتنے بھی اگر گناہ ہوں، سمندر دریا کے قطروں جتنے بھی گناہ ہوں، درختوں کے پتوں جتنے بھی گناہ ہوں، ستاروں سے بھی بڑھ کر گناہ ہوں، توبہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا پیارا بنا لیں گے۔ بغیر توبہ کے نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر توبہ کے نہیں رہنا، اگر کاملین میں نہیں اٹھائے گے تو تائبین میں ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ کوئی کہے کہ میرے دل میں آتا ہے میں نالائق ہوں، بار بار گناہ کرتا ہوں، بار بار دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو مذاق مستی ہے۔ تو مت کرو مذاق مستی بھائی، گناہ نہ کرو۔ پھر اللہ کے پیارے گناہ نہیں کرتے، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، گناہ نہیں کرتے۔ آپ دیکھو، آپ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اسیر مالٹا کے جیل میں بند کر دیا گیا حضرت کو اسلام پھیلانے کے جرم میں۔ جمعے کے دن غسل کرتے تھے، ایک مثال نہیں ہے، بہت مثالیں ہیں۔ جمعے کے دن غسل کرتے تھے اور اس کے بعد صاف کپڑے پہن کر سلاخوں تک آتے تھے، آسمان پر نظر رکھ کر عرض کرتے تھے یا اللہ میرے اختیار میں یہاں تک آنا ہے، اس سے آگے میرا اختیار نہیں ہے، میں جمعے کی نماز نہیں پڑھ سک رہا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ انصاف سے بتاؤ اس میں معافی کی کیا بات ہے؟ جیل میں کیسے جمعے کی نماز پڑھیں گے؟ لیکن اللہ سے تعلق جو جتنا زیادہ آگے بڑھے گا نا، اتنا زیادہ اللہ سے تعلق میں معافیاں مانگے گا۔ جتنا آگے بڑھتا جائے گا اللہ کی محبت بڑھے گی تو اللہ کی عظمتیں سامنے ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے رو رہے ہیں، ما عرفنا کا حق کا معرفتک ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ معاف فرما دے، آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں ہوا، آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، پھر کس سے حق ادا ہوگا بھائی؟ لیکن کیونکہ اللہ کی عظمتیں سامنے ہیں نا، تو پھر ہمیں کتنا رونا چاہیے بھائی۔ اگر توبہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے نا تو گناہ نہ کریں پھر۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، اللہ سے رو رہے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں، نماز جیسی عبادت ہے، اور سلام پھیر کر 3 دفعہ استغفار، معافی۔ کس چیز کی معافی؟ اے اللہ آپ جتنے بڑے ہیں، عظمت والے ہیں، مجھ سے حق ادا نہیں ہوا نماز کا۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نماز پڑھتے ہوئے حالت ہوتی تھی، نفل پڑھ رہے ہیں، بچے کے اوپر سانپ گر گیا، چیخیں مار رہی ہیں خواتین، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخیں مار رہے ہیں خواتین، اور لوگ آ گئے گھر کے، سانپ کو مارا، حضرت نے سلام پھیرا، حضرت کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سانپ آ کر گر گیا۔ اور رکھنا ذرا، حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر روک رہے ہیں، ہر دروازے پر بھاگ کر، وہ بیان کیا تھا لوگوں کی حالت کیا تھی کہ کتنا بڑا ظلم کیا اس شخص نے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فجر کا وقت ہونے والا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں حضرت حملہ ہونے والا ہے، اب نماز تو پڑھا لیں۔ فرمایا ابھی وقت داخل نہیں ہوا، کیسے پڑھاؤں نماز؟ اور پھر اطمینان سے سنتیں پڑھی ہیں، اور وہاں سے منجینک توب خانہ تھا اس زمانے کا، اتنے بڑے بڑے پتھر گر رہے ہیں حضرت کے پاس، ایک پتھر ایسے گزر گیا اور نماز میں مشغول ہیں۔ کیا ہمیں یہ نہیں معلوم نا باتیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی گردن مبارک کاٹ دی حجاج بن یوسف نے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے جسم کو لٹکا کر رکھ دیا۔ سمجھا کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، لوگ اور قریب کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں، خوشبو اتنی، اور 1 مہینہ گزر گیا
جسم مبارک کو کچھ نہیں ہوا. اور ماں حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بٹیا بڑی بیٹی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا جب بچی تھی تو غار ثور میں کھانا لے جاتی تھی اور ابو جہل نے تھپڑ مار کر زخمی کر دیا. بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ نہیں بتایا. جب ان کی یہ نماز ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نماز ہوگی؟ تو پھر معافی مانگ رہے ہیں اور ہم تو گناہ کر کے معافی نہیں مانگتے یاروں، جبکہ پتا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مایوسی نہیں ہے، چاہے ریت کے ذرات جتنے گناہ ہوں. یہ معافی مانگتے مانگتے ایک دن اللہ کو پیار آئے گا کہ یہ کیسا بندہ ہے تو میں بھی گندا ہوں، یہ کیسے گندے ہیں کہ میرا در نہیں چھوڑتے، لاؤ ان کو اللہ والا بنا دیں. اللہ کو پیار آتا ہے. لیکن بھائی جس طرح ڈاکٹر کو ساری بات بتاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے مجھے پتا ہے کورونا کے حالات ہیں اور مجھے پتا ہے کہ یہ ہارٹ کی ڈیزیز ہے، وہ کہنا ڈاکٹر صاحب تھوڑی بات تو سن لینا، ڈاکٹر صاحب تھوڑی بات تو سن لینا. اچھا بھائی بتاؤ یار کیا مسئلہ ہے؟ آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس آئے ہو تو مجھے نہیں پتا کہ کیا مسئلہ ہے. تو پھر شیخ کو کیوں نہیں بتاتے کہ آج سے جوانی برباد کرنا کیسے چھوٹے گی، فلمیں کیسے چھوٹیں گی، میں کب تک ماں باپ کی بد دعا لیتا رہوں گا، میں کب تک حرام کھاتا رہوں گا، میں کب تک بے نمازی ناپاک رہوں گا. ہے جی، جو نماز پڑھے گا خود ہی پاکی رکھے گا اور جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر کے عذاب خریدتا رہے گا. آپ یاد رکھنا جو کلمہ پڑھتا ہے نا 80 سال کا بھی، اللہ اسے پرانے کفر کا حساب نہیں لیتے، یاد رکھنا آپ. جی وہاں یہ نہیں ہے کہ بڈھا ابھی کلمہ پڑھتا ہے، ابھی کلمہ پڑھتا ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ. نہیں 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 نہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرے در پر آ گیا. ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم جب اللہ سے معافی مانگیں گے اللہ ہمارے گناہوں کا حساب لیں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں لیکن ہم اللہ سے دعا مانگیں گے. حدیث پاک کی اللہم لا تخزنی فإنک بعالم، اللہ آپ میرے سب چیزوں سے واقف ہیں، مجھے رسوا نہ کرنا. ولا تعذبنی فإنک علی قادر، اے اللہ آپ میرے گردے فیل کر سکتے ہیں، آپ میرے اوپر کینسر ڈال سکتے ہیں، بلڈ کینسر ڈال سکتے ہیں، آپ کو پوری قدرت حاصل ہے مجھے عذاب دینے کی، مجھے عذاب نہ دیجیے. کیا مطلب؟ معاف کر دیجیے. ہے معافی سے نا بس آپ کو کچھ، ہمارے پاس تو الفاظ بھی سچی باتیں نہیں ہیں کہ معافی کے بعد کیا انعام ملتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. پہلے تو قرآن پاک کی آیت پڑھوں گا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. پرانا غرفت السالکین اشرف المدارس کے سامنے حضرت والا کی دعائیں، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں، محمد صاحب دامت برکاتہم کی دعائیں، وہ جگہ چھوٹی پڑ گئی تھی. وہاں مجھے کسی نے کہا کہ شکارپور میں ایک زمیندار ہے وہ بیان کا کہہ رہا ہے لائیو بیان کا. میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ بتانے والا ساتھی بھی صحیح آدمی تھا. یہاں سے لائیو بیان ہوا اور شہروں میں بھی، چند ملکوں میں بھی. اور دوسرے دن خبر آئی کہ 2 ہندو مسلمان ہو گئے بیان سن کر. میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا مسئلہ ہے، یہ ہندوؤں کا کیا واسطہ بیان میں؟ ویسے ہو رہے ہیں مسلمان لیکن وہ بیان سننے کیسے آ گئے کہ مسلمان ہو گئے؟ میں ایسی حیرت میں تھا. تیسرے دن پتا چلا ان 2 ہندوؤں نے ایک اور کوئی مسلمان کر دیا. ہوتے ہوتے 15 لوگ مسلمان ہو گئے. جو ایک ہندو تھا جو مسلمان ہوا اس نے اپنے گھر کے افراد کو مسلمان کر لیا. بوڑھی ماں سے کہا کلمہ پڑھ لو، کچھ بات سنائی جو بیان میں سنی تھی. بڑھیا 78 سال کی تھی یا 75 سال کی تھی مجھے یاد نہیں. بڑھیا نے کلمہ پڑھ لیا، تھوڑی دیر میں انتقال ہو گیا. اب بھائی بتاؤ کہاں گئی؟ بھائی جنت میں. کیوں بھائی شک ہے جو آستے بول رہے ہیں؟ کہاں گئی؟ جنت میں، کلمے کی برکت سے. کیا اس نے کوئی نماز پڑھی؟ کیا حج کیا؟ کیا اس کو قرآن پاک پڑھنا آتا تھا؟ ذکر کیا؟ اللہ ایسے پیارے ہیں، اللہ نے کلمہ نہ دیتے اسے. اب میری تو حالت خراب ہو گئی کہ کیا ہو کیا رہا ہے. میں نے فون کیا اس ساتھی کو جس نے بیان کا انتظام کیا تھا. میں نے کہا یہ ہندو کیسے مسلمان ہو گئے؟ سدھرنا نہیں ہے، بس معافیا مانگنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ باغ میں بیان ہو رہا تھا تو
تو ہندو جو ہے مائک سیٹ کرنے آیا تھا، تو مائک سیٹ کر رہا تھا، بیان سن رہا تھا بھائی صاحب، لائٹیں صحیح کر رہا تھا اور مسلمان ہو گیا. یہ بہت سے گواہ ہیں کہ میں نے اس میں کوئی اسلام لانے کی کوئی بیان ہی نہیں کیا تھا. سن لے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی واپی بتلاتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی کیا باغ میں کیوں بیان ہوا؟ اب سنو، آپ کو ہنسی آ جائے گی. کہا زمیندار صاحب کی والدہ کا تیجا تھا. ارے میں نے کہا آپ لوگ پاگل ہیں، تیجے میں شرکت جائز ہے اور میرا بیان کرنا دلیل ہے کہ نعوذ باللہ تیجا صحیح ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، صدیقہ کائنات ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا. یہ کہاں سے عقل آ گئی؟ میں نے کہا آپ مجھے بتاتے، میں بیان ہی نہیں کرتا. ہمارا بیان کرنا دلیل ہے کہ اس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے ایمان دینا تھا نا. نام کسی کا چڑھا دیا، کام اللہ نے بنا دیا. اب سنیے، آپ جو آیت پڑھی ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اور محبوب رکھے گا جب تک میرے جیسا گناہگار توبہ کرتا رہے گا. جب تک وہ دائرہ توبہ سے خروج نہیں کریں گے، ہم ان کو دائرہ محبوبیت سے بھی خروج نہیں ہونے دیں گے. یہ ترجمانہ آشکان ہے کہ نہیں؟ جب تک ہم اس دائرے سے نہیں نکلیں گے اللہ میں پیار کرتے رہیں گے. جناب جب تک ہمارے بندے دائرہ توبہ میں داخل رہیں گے ہم ان کو دائرہ محبوبیت سے خارج نہیں کریں گے. بندہ گناہ کرتے کرتے تھک سکتا ہے لیکن ربا معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے. مگر توبہ ایمرجنسی مرہم ہے، اس کے سہارے پر گناہ مت کرو، کیونکہ توبہ میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آسمان سے آتی ہے، نہ آئے پھر. یہ مرہم جو ہے برنال، یہ ایمرجنسی کے لیے ہے، خود آگ میں ہاتھ رکھ کر مرہم لگانے کے لیے نہیں، اپوائنٹمنٹ اس لیے نہیں ہے یہ. تو توبہ بھی ایمرجنسی کے لیے، گناہ کرنا نہیں ہے، ہو جائے تو، لیکن چلو ہو بھی گیا تو توبہ. یہ کیا کہ چولہے میں ہاتھ ڈال کر مرہم کو آزماؤ کہ صاحب 100% مفید ہے. آگے سننا. فرماتے ہیں شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 75 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے یہ علم عظیم عطا فرمایا کہ محبوب بننا ایک درجہ ہے، تو کیوں نہ تم احب بن جاؤ. ماشاءاللہ، جو سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، دوبارہ پڑھوں گا سب ماشاءاللہ کہیں گے. 75 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے یہ علم عظیم عطا فرمایا کہ محبوب بننا ایک درجہ ہے، تو اس سے بڑھ کر کیوں نہ تم احب بن جاؤ، محبوب سے ایک درجہ اور اونچے ہو جاؤ. تو دیکھو، ایک تو ہے کہ سارے نیک بندے اللہ کے پیارے ہیں، اور ایک پیاروں میں سب سے پیارا ہونا. ماشاءاللہ، پیاروں میں سب سے پیارا ہونا. ایک محبوب ہونا ہے کہ اللہ کے بندے توبہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، سب محبوب ہیں. لیکن ایک ادا اور سیکھ لو تو پھر پیاروں میں سب سے پیارے ہو جاؤ گے. اس کا نام احب ہے، سب سے زیادہ محبوب. اب راز بتا دوں اس کا بھائی. حدیث قدسی اللہ فرما رہے ہیں، روح المعانی بڑی تفسیر عربی زبان کی، پارہ نمبر 30 سورہ انا انزلنا کی تفسیر میں یہ لکھا ہے حدیث قدسی. جناب لأنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین. احب آ گیا نا. سارے دنیا کے غوث، قطب، ابدال، کلندر اور سارے آسمان کے فرشتے، ان سب کی سبحان اللہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو گناہگار کی آوازاری، رونا، معافی محبوب نہیں، حبیب نہیں، احب ہے. تو خالی حبیب کیوں بنے بھائی؟ احب بن جائے نا، کوئی مشکل تو نہیں ہے. جو اللہ کو گناہگار کا گڑ گڑانا، آوازاری پسند. اب ایک صاحب نے شیخ العرب العجم، چاچا ایسا کہ آپ سوتے ہی رہتے ہو ہمیشہ، پھر آئندہ پھر آنے نہیں دوں گا، پہلے بتا دیتا ہوں، بیٹھے رہیں آپ. تو ان سب کی سبحان اللہ سے زیادہ ایک آدمی کہتا ہے مجھے رونا نہیں آتا. ٹھیک ہے، حدیث پاک ابکو فإن لم تبکو فتباکو، رونا نہیں آتا، رونے والی شکل بنا لو. یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں رونے والی شکل نہیں بنا سکتا؟ کوئی کہہ سکتا ہے بھائی؟ نہیں، وہ فراڈیا ہوگا. ابھی لے لو شکل رونے کی بن گئی نا. تو گڑ گڑانا، آوازاری کرنا میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے. تو یہاں بھی ہم نقل کر لیں اس حدیث پاک سے، گڑ گڑانا نہیں آتا، آوازاری نہیں آتی، نقل کر لیں یا اللہ
اللہ معاف کر دے، اے اللہ ساری عمر آپ کو ناراض کیا ہے، اے اللہ سفید داڑھی پر رحم فرما دے. نقل ہو گئی نا، نقل ہو گئی. بھکاری کو بھیک دینا منع ہے، ان ایکٹروں کو بھی بھیک مل جاتی ہے. تو ہمارے لیے تو اللہ نے خود ہی فرما دیا ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں تمہیں دیتا ہوں، تمہیں دوں گا. ہم اللہ سے اللہ کو مانگ رہے ہیں نا ساری زندگی. اے اللہ سب کچھ مانگا، کبھی آپ سے آپ کو نہیں مانگا. اے اللہ آج آپ سے ہم آپ کو مانگتے ہیں کہ ہم آپ ہمارے ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. سب سے زیادہ محبوب جناب، تو اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی، 75 سال کی عمر میں اختر آپ کو احب بننے کی ڈش پیش کر رہا ہے تاکہ آپ پیاروں میں سب سے پیارے ہو جائیں. اور پھر میں نے بھی 30واں پارہ بتا دیا. حدیث قدسی کی تفسیر کیا ہے؟ هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے فرمایا لأنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین. جناب وہ گناہگار بندے جو اپنے گناہ پر رو رہے ہوں، آنکھوں سے خون رواں ہو رہا ہو، خون نکلے گا نہیں. ورنہ یہ بھی سمجھا دوں آپ کو، آپ سنیں گے مزہ آ جائے گا. یہ جو آنسو ہے نا، آنسو یہ خون ہے، آنسو ہے نا، یاد رکھنا جگر کا خون ہے جو اللہ کے خوف سے پانی ہو گیا ہے. تو یہ خون بہانا ہوا. دیکھو بھائی، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے. خانہ کعبہ میں عشاء کی نماز کے بعد سجدے میں سر رکھ کر رو رہے ہیں فجر کی اذان تک، اور ایک ہی شعر پڑھ رہے ہیں، اے خدا این بندہ را رسوا مکن، گر بدم من سرلے من پیدا مکن. اے اللہ تیرا حاجی اگرچہ نالائق ہے لیکن اپنے حاجی کو دنیا میں قبر میں آخرت میں رسوا نہ کرنا. اے عظیم ازما گناہان عظیم تو توانی اف کردن در حریم. اللہ آپ اتنے بڑے ہیں، یا اللہ مجھ سے اگر خانہ کعبہ میں گناہ کبیرہ بھی ہو جائے آپ اس کو بھی معاف کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. اللہ جج نہیں ہے، جج قانون کی کتاب دیکھے گا. اللہ تعالیٰ پارلیمنٹ ممبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے ہیں. اللہ کا قانون اللہ پر فیصلہ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ. جب ایک جج ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا فیصلہ کرتا ہے پھانسی کا، اور پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کو سفارش کرتے ہیں کہ اس کو بری کر دیں آپ، تو ایک ملک کا پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کہتا ہے میرا ملک کا قانون مجھ پر حکومت نہیں کر سکتا، جاؤ بری کرتا ہوں اسے. تو اللہ تعالیٰ تو مالک یوم الدین ہے نا بھائی، جس کو چاہے معاف فرما دیں، جس کو چاہے ہزاروں بیان کے بعد اللہ معاف فرمائے پکڑ لیں کہ تم نے بیان ہمارے لیے تو کیا ہی نہیں تھا، یہ آج کا بیان تو مخلوق کے لیے بیان کیا تھا، ختم. بیان کرنے والا آخری سانس تک لٹکا ہوا ہے، اور بیان کرنے والے کا بیان سننے والے کا 100% قبول ہے. اور کیوں آیا بھائی؟ پیسہ تو نہیں بٹتا، لوگ پیسوں کے بھوکے تو نہیں ہیں. بریانی تو نہیں بٹتی، لوگ بھوکے تو نہیں ہیں. آپ لوگ صرف اور صرف اللہ کے لیے آئے ہیں. آپ کا 100% قبول، بیان کرنے والا لٹکا ہوا بیچ میں. اتنا بڑا اللہ والا اتنا رو رہا ہے. بھائی یہ ویڈیو سے، کارٹون سے، گندی فلموں سے، فیس بک اور یوٹیوب اور واٹس ایپ، IMO، ٹک ٹیک، کتنی چیزوں میں ہمیں کفار نے جھکڑا ہوا ہے. ایک سے نکلتے ہیں دوسرے پہ پھنس جاتے ہیں. اور لڑکیوں کا حرام چمک دمک، ورنہ کیوں آدمی اس میں گھسا ہے؟ گندی فلمیں، ورنہ کیوں آدمی گھسا ہے بھائی اس کے اندر؟ خدا کی قسم، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن پاک آج شروع کرے نا، ایمان تازہ ہو جائے گا کہ اللہ 3 پارے تک پڑھیں گے نا سارا برین واش ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. 3 پارے بھی بڑی بات ہے، 1 پارا بھی بڑی بات ہے، 1 آیت. اتنا ایمان تازہ ہوگا سب چیزیں بھول جائیں گے. دوسرے دوستوں کو دعوت دیں گے کہ یار ادھر تو آؤ بھائی، اللہ نے ہمیں 30 پاروں کا اللہ نے خط لکھا ہے، 30 پاروں کا اللہ نے ای میل کیا ہے، وہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمارے ماں باپ کا ای میل آتا ہے، چومتے ہیں اور پڑھتے ہیں ماں باپ نے کیا کیا لکھا ہے. تو ماں باپ کے اور ہمارے خالق اور مالک رب نے ہمیں 30 پاروں کا ای میل بھیجا ہے، 30 پاروں کا خط آیا ہے، ای میل آیا ہے، یہ کرنا یہ نہ کرنا. اے میرے بندے، یا ایھا الناس نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایمان والو. یعنی حضرت فرما دیتے اے میرے عاشقوں، اے میرے عاشقوں، مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والوں، دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں،
دیکھو نمرود نے کیا بکواس کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا چیلنج دیا، بھاگ گیا. دیکھو صدقے کا کیا ثواب ہے، دیکھو بیوی کے کیا معاملات ہیں. او ہو دیکھو فضائل اعمال میں کچھ سمجھ میں نہ آئے، فضائل اعمال میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا چیپٹر پڑھ لیں ایک دفعہ اللہ کے لیے، ایک دفعہ. کہیں قرآن پاک میں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ پڑھائی مت کرو، کہیں نظر نہیں آئے گا جاب مت کرو، کاروبار مت کرو، کچھ نہیں ملے گا. وہاں کیا ملے گا؟ ایمان والوں. یہ کیا بے حیائی کی باتیں کرتے ہو بھائی؟ آخر میرے پاس آنا ہے نہیں آنا ہے؟ یقین نہیں ہے میرے پاس آنے کا. جتنے مر رہے ہیں روز وہ، میں اور آپ اپنے کتنے پیاروں کو قبر میں لٹا چکے ہیں، ہمیں بھی تو کوئی لٹائے گا نا بھائی. اس کی تیاری ہے. اے ایمان والو، بار بار اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو. ایمان والے ہو، ایمان والے کبھی گندے کام کرتے ہیں؟ کس انداز سے، خدا کی قسم جو انداز ہے نا، دل چاہے گا کہ جان دے دیں بس سب. اے اللہ پڑھتے جائیں گے، آسان ترجمہ، اے اللہ اگر کروڑ جان بھی عطا ہوں تجھ پر فدا کر دوں، تیرے سامنے کب ہم جان کو جان سمجھتے ہیں، ہے نا. جوانی اللہ نے دی ہے، کسی خاکی مٹی، فلم کیبل سب، لڑکا لڑکی مٹی، ہم مٹی. کسی خاکی پر مت خاک کر اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پر مت خاک کر اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو، ہے نا. جاؤ ہاسپٹل چلے جاؤ، پاگل خانے چلے جاؤ، جاؤ چھوڑو مجھے آپ، جاؤ گھروں پر چلے جاؤ کہ کیسے کیسے جوان کس کس بیماریوں میں ہے. مصباح، وہ دن یاد ہے جب ساؤتھ افریقہ میں ہم ایک شہر میں ایک گھر میں گئے تھے، تو وہ نوجوان جو تھا وہ کس طرح یہاں کالر لگے ہوئے، ہاتھ پیر ایسے، رونا آیا تھا. اب بھی یاد آتا ہے، رونا آتا ہے. اس کی اسپیشل کرسی تھی، میں بھلا نہیں سکتا وہ دن. اتنی اپنی اولاد اور اپنی یاد آئی، وہ میں بیان نہیں کر سک رہا تھا. اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا، بس یہ سب سانس لے رہا ہے بس، باقی سب نوکر اور ماں اس کی پیشاب پخانہ صاف کر رہی ہے. وہ گردن نہیں ہلا سکتا تھا. کیا ایسی حالت میں کوئی فلمیں دیکھے گا، لڑکی سے دوستیاں کرے گا جوان؟ وہ جب ویل چیئر پر داخل ہوا ہے نا، میں نہیں بھلا سکتا وہ مضمون. شکر گزار بندہ وہ ہے جو گناہ نہیں کرے. اللہ نے ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری ذریات کو بچایا ہوا ہے ان تکلیفوں سے. وہ اب آپ کو میں زبانی کیا بولوں گا، آپ کیا سمجھیں گے آپ لوگ؟ میری آنکھوں کے سامنے وہ نوجوان ہے، جس طرح گردن میری ایسی ہے نا ابھی، یہ تھوڑی ہل سکتی ہے، وہ گردن نہیں ہلا سکتا تھا، ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتا تھا، ہل نہیں سکتا تھا. ایسے گردن کر کے اور بیان سن رہا تھا ایسے. بس اللہ مجھ گناہگار کو معاف فرمائے، گندے کو. کس بدماشیاں کس طریقے سے کرتے ہیں ہم لوگ. اچانک یاد آیا، حالانکہ ساؤتھ افریقہ سے واپسی پر مجھے یاد بھی نہیں تھا یہ بتانا، لیکن وہ یاد آتا ہے نوجوان. مجھے تو بہت سے لوگوں کا پتا ہے، بہت سے لوگوں کا پتا ہے. جڑواں بھائی حیدرآباد میں، اتنے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اتنے بچے لپٹالے آدمی، ایسے پیارے بچے، 8 یا 9 سال یا 10 سال کے ہوں گے. وہ ان پر پتہ نہیں کیا بیماری دونوں پر آ گئے. ماں ان کا پیشاب پخانہ کرتے کرتے بوڑھی ہو گئی، بیمار ہو گئی. ایک 20 سال کی عمر میں، ایک 21 سال کی عمر میں اللہ کے پاس چلے گئے. عقل لڑاؤں؟ آؤ کوئی ایسی بات کہو اللہ ناراض ہو جائیں گے. ان کی ماں صابرہ، شاکرہ، ہماری رشتہ دار، کتنے خادم آئے واپس چلے گئے کہ ہم سے نہیں ہوتا بھائی، اتنی بڑی بڑی عمر کے ہیں آپ، کتنے بھی تنخواہ ہم دو، ہم سے نہیں ہوتا یہ صفائیاں وغیرہ. ماں نے کیا بچوں کے آخری عمر تک. سبق وہ حاصل کرتا ہے ان باتوں سے جس کو معافی مانگنی ہے اللہ سے، ورنہ کہا ٹھیک ہے یار کیا ہے، ہم تو نہیں ہیں. پاگل خانے چلے جائیں، حیدرآباد کے گدو بندر چلے جائیں، نفسیاتی ہاسپٹلس وہاں چلے جائیں، پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. بہرحال یہ مضمون نہ رہ جائے. اللہ، آنکھوں سے خون روا ہو رہا ہے، اور خون نہ ہو تو اشکی صحیح، مگر جذبہ تو ہو کہ خون کے آنسو ہوتے تو اپنی ندامت کے آنسوؤں میں ہم خون کی آمیزش کر لیتے ہیں
جیسا کہ وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جوان تھے، بچپن سے نیک تھے، یہ جوان تھے. یہ آج کوئی ایسا بیان نہیں ہے جس میں ان کے اشعار نہ ہو. وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہر کجا بینی تو خوں برخا کا بس یقین میداں کہ از چشم ماں. اتنے نیک آدمی کہہ رہے ہیں اللہ دنیا والوں اگر کہیں بھی آپ دنیا میں خون دیکھو زمین پر تو سمجھنا جلال الدین رومی اللہ کی محبت اور معافی میں رویا ہوگا. یہ جذبہ ہے. یہ ایک مشاعرہ تھا، اس میں ایک شعر جو ہے وہ پیش کیا گیا. کوئی نہیں لا دے یار کی خبر مجھے، کوئی نہیں، ایک شعر ہے، کوئی نہیں لا دے یار کی خبر مجھے. کہا بھائی اس کو شعر کو کمپلیٹ کریں. کوئی کمپلیٹ نہیں کر سکا. ایک نوجوان نے کمپلیٹ کیا، نیک نوجوان نے. واہ واہ، دوبارہ ایک آدھا گھنٹہ گزر گیا، نظر لگ گئی، وہیں اسی جگہ نوجوان کا انتقال ہو گیا. سنیں ذرا کیا اس نے مصرع لگایا تھا. کوئی نہیں لا دے یار کی خبر مجھے. نوجوان نے کہا اے سیل اشک تو ہی بہا دے مجھے ادھر. اے میرے آنسوں کے دریا، میرے رب کی محبت میں اور توبہ میں جو آنسو ایسے نکلیں اس کا دریا بن جائے، وہ فدا کر کے پہنچ جاؤں. ایسی نظر لگی، وہیں انتقال ہو گیا. کوئی نہیں لا دے یار کی خبر مجھے، اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے. واہ 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 واہ، جذبہ ہونا چاہیے نا. میرے موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان کو ان کے گھر والوں کو کروڑوں جانے عطا فرمائے. جب جامع حکیم الامت بنوائے اللہ جلدی اختر بھون کی 7ویں منزل بھی اللہ ڈلوا دے. ماشاءاللہ عظیم الشان ادارہ بن رہا ہے. اللہ اس کے لیے خیر سے خزانے برسا دے اللہ تعالیٰ. اور ان کے مفتی حسن صاحب اور مفتی محمد جنید صاحب اللہ ان کو بھی کروڑوں جانے، ان کے گھر والوں کو بھی صحت عطا فرمائے. اے دنیا والوں، شاہ خوارزم کا نواسا جلال الدین رومی شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا ادنا خادم اور غلام کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں خون پڑا دیکھنا تو یقین کر لینا یہاں جلال الدین رومی رویا ہوگا. یہ رونے کا جذبہ ہے کہ ہم اپنے نالائکیوں پر دریا خون بہا کر اللہ کو راضی کر لیں. اے دریغا اشک من دریا بدے، واہ واہ واہ. اے دریغا اشک من دریا بدے تا نثارے دلبر زیبا شدے. اے اللہ بہت گند کر لیے، بہت نامحرم کے لیے روئے ہیں، اور یہ رونا اور آنسو گدھے کے پیشاب سے بدتر ہے. جو لڑکا اور لڑکی کے لیے روئے، اس کو حاصل کرنے کے لیے روئے، حرام عشق اللہ کا عذاب ہے، گدھے کے پیشاب سے بدتر ہیں. اور یہ اللہ کی محبت اور پیار اور معافی کے آنسو شہیدوں کے خون کے برابر وزن ہوں گے. کی برابر می کنند شاہ مجید. جی ہاں، تو جو ہو گیا ہو گیا. آج ہم معافی مانگیں گے، ہم بھی، آپ بھی، سب جو سن رہے ہیں، وہ جو نہیں سن رہے، ہم سب اللہ سے معافی مانگتے ہیں. واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ. اے اللہ تھوڑا رونے میں مزہ نہیں ہے، زیادہ رو کر نا اس کا دریا پر فدا کر کے پھر ملوں میں آ کے. گناہوں میں موت نہ ہے اے اللہ، کیونکہ ہم نے حدیث پاک سن لی ہے، دل میں اتر گئی ہے کہ جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا. اے اللہ گندی فلم دیکھتے ہوئے مرا تو، زنا کی حالت میں مرا تو، بدفعلی کی حالت میں مرا تو، ماں باپ سے آہ لے کر معافی نہیں مانگی مر گیا تو، ڈرگس میں اور شیشے میں، آئس میں، اس میں مرا تو، گیمبلنگ میں مرا تو، سود اور رشوت میں مرا تو، ایک کمرہ بک کرا لیا ویلنٹائن ڈے یا کسی چیز کے لیے بھی، اور وہیں اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ بس ابھی اس حالت میں نہیں مرنا ہے، آپ کو خوش کرتے ہوئے مرنا ہے. جناب کاش میرے آنسو دریا ہو جاتے تو اپنے مولا کے حضور اپنے ندامت کا آنسو کا دریا بہا دیتا ہے. ارے دوستو ہم تو ایسے نہیں، کم از کم تمنا تو کریں. تمنا پر بھی انشاءاللہ اجر لکھا جائے گا کہ اگرچہ میرا بندہ دریا جتنا نہیں رویا مگر تمنا تو کی، نیت تو کی، لہذا اس کو دریا کے برابر سونے کا ثواب دیا جائے گا. حدیث پاک میں ہے کہ بعض وقت مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ جاتی ہے. جیسے کہ بنی اسرائیل میں سخت قحط کے موقع پر ایک آدمی نے کہا تھا اے اللہ اگر آپ اس پہاڑ کو غلہ بنا دیں تو میں آپ کے غریب بندوں کو مفت تقسیم کر دوں. اس وقت کے نبی پر وحی نازل آئی، اے نبی اس وقت کے نبی کو اپنے امتی کو بتا دیجئے کہ ہم نے اس کے اعمال نامے میں پہاڑ کے برابر غلہ تقسیم کرنے کا ثواب لکھ دیا ہے. ارادہ تو کروں میں کہ آج جا کے ماں باپ سے معافی مانگنی ہے. شیطان کہے گا ابے کیا معافی مانگتا ہے، یہ تو ہے ہی ایسے، نعوذ باللہ، وہ جیسے بھی ہیں ان کی وجہ سے میرا وجود ہے، میں خود کتنا گندا ہوں. یاد دلانا حدیث پاک کا واقعہ کل بیان کرنا ہے، اندھا کوڑی اور اس کا اللہ نے کیسے امتحان لیا. اندھے نے کتنا، بس کیا عرض کرے، کیا عجیب عجیب باتیں کہ کس طرح اللہ نے کوڑی کو اور گنجے کو اچھا کیا، کس طرح نابینا کو آنکھیں دی،
بعد نے امتحان لیا وہ کس طرح انہوں نے اکڑ دکھائی اور نابینا نے کیا کہا، تفصیل ہے، یہ نہ رہ جائے۔ جناب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات کی جلد نمبر 1 میں حدیث انما الاعمال بالنیات کی ذیل میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے لیے آنسوؤں کا دریا بہانے کی تمنا ہم لوگ کریں، یہ خالی اللہ والوں کی بات نہیں ہے، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی شرف ہے، انہوں نے بھی ایسا مانگا ہے۔ چلو آگے لکھا ہوا ہے، آگے چلو، یہ صرف اللہ والوں کی تمنا نہیں ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار نے بھی مانگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم ایک بار درود شریف پڑھنا ہی چاہیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر آئے۔ میں نے اپنے شیخ حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب کو دیکھا بھی، سنا بھی، کتاب میں پڑھا بھی۔ جب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں محمد آیا جہاں آپ بھی آیا، بتایا چلا آ رہا ہے، آپ آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال ہر ایک کی مرضی ہے، جتنا درود شریف پڑھیں گے 10 گناہ جھڑیں گے، 10 نیکیاں جو ہے ملیں گی، 10 درجات بلند ہوں گے۔ کیا چاہیے اور فرشتہ فوراً پہنچ جائے گا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ فلاں ابن فلاں حافظ ڈاکٹر شفقت ولد عبداللہ میمن انہوں نے آپ کے لیے درود شریف بھیجا ہے۔ بعض پجامہ لوگ کھڑکھڑ کرتے ہیں، یہ پورے دنیا میں لوگ اتنا درود شریف پڑھتے ہیں، کیسا پہنچتا ہوگا؟ ہیں جی، یہ موبائل کا کیا ہوتا ہے، ٹاور ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ موبائل کا ٹاور ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہاں اس ٹاور سے 1 سیکنڈ کے اندر کتنے میسج آتے ہیں، کتنے جاتے ہیں، یہ سمجھ میں آتا ہے؟ عید بقرعید کو میسج ایک ہی ٹاور سے لاکھوں جاتے ہیں، تو یہ سمجھ میں آتا ہے، درود شریف کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے دوست کون ہے یہ دیکھنا ہے پہلے، دوست نیک ہے تو ٹھیک، بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی شرف ہے، لیکن بلکہ سید الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی اسألک عینین حقالتین، اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو موسلا دھار بارش کی طرح برسنے والی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں معصوم، اور ہوتے بھی ایسے ہی تھے، تسقیان القلب بظروف الدمع، تاکہ آنسوؤں کا پانی ہمارے دل کو سیراب کر دے، ہمارے ایمان کی کھیتی کو ہرا بھرا کر دے۔ زمین کی کھیتی پانی سے ہری بھری ہو جاتی ہے، اور دل میں ایمان کا درخت اور اللہ کی محبت کا باغ آنسوؤں سے ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ دنیا کی کھیتی پانی سے ہری بھری ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، یہ دل کی کھیتی کو، ایمان کی کھیتی کو، اللہ کی محبت کی کھیتی کو ہرا بھرا کر دیتے ہیں۔ قبل ان تکون الدموع دما والازراس جمرا، قبل اس کے کہ آنسو خون بن جائیں اور داڑیں انگارہ ہو جائیں، کیونکہ دوزخ میں رونا تو آئے گا مگر آنسو خون ہو جائیں گے، یعنی خون کے آنسو روئے گا۔ یہاں ہم توبہ کے لیے روئیں گے نا، یا رونے والی شکل بنا لیں گے، اللہ کی رحمت ہمارے آنسو پوچھ دے گی، ہمارے نظر نہیں آئے گا، اللہ کی رحمت آنسو پوچھ دے گی۔ اور اگر ہم یہاں معافی ہم نے نہیں مانگی، رونا نہ آئے، رونے والی شکل نہیں بنائی، تو اللہ معاف فرمائے، وہاں آنسو پوچھنے والا پھر کوئی بھی نہیں ہوگا، وہاں رونے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ رونے کا فائدہ ہے موت سے پہلے، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نظر آ گئے اور غرغرہ آ گیا، اب توبہ قبول نہیں ہے۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا قیامت کے دن، اب توبہ قبول نہیں ہے۔ جب تک سورج مشرق سے نکلتا رہے گا کام بنتا رہے گا۔ سنو ذرا، یہ بڑا عجیب مضمون رہ جائے گا لیکن میں مجبور ہوں، کیونکہ میرے شیخ نے فرمایا تھا جو اللہ بات یاد دلائے وہ اس وقت وہ کر دیا کرو۔ ایک بادشاہ کو پتا چلا کہ ان کے بہت بڑے افسر نے شراب پی ہے ساری رات، اور لڑکے کے ساتھ ذلت والا کام کیا ہے۔ بادشاہ نیک تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ جب یہ ایسا کرے گا تو پبلک کیا کرے گی؟ بادشاہ گیا، لاتیں مار کے دروازہ توڑ دیا، ساتھ میں فوج تھی، اس کو ہوش ہی نہیں تھا، لیٹا ہوا تھا، شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھی، اور لڑکا بھی تھا وہاں بے ہوش پڑا ہوا۔ زور سے لات ماری، 3-4 اٹھ کے دیکھ گیا، بادشاہ کو دیکھ کر حالت خراب ہو گئی، کہا بدبخت تو نے یہ ثبوت ہے تو نے یہ کام کیا ہے؟ خوب ڈانٹ لگائی، اور سپاہیوں سے کہا سب سے بڑی جو بلڈنگ ہے نا، اس کا سزا یہی ہے کہ سب سے بڑی بلڈنگ سے گراؤ اور اس کو مار دو، اس کو پھانسی دے دو، اوپر سے پھینکو اس کو نیچے بڑی بلڈنگ سے۔ وہ جو بڑا افسر تھا، بہت بڑا افسر تھا، نام نہیں لوں گا کس درجے کا افسر تھا، بہرحال بہت بڑا افسر، کیا بہت بڑا شخص تھا وہ، اس کی حکومت کا، سب سمجھو اس کے بعد سب سے بڑا نمبر اسی کا تھا۔ کہا بادشاہ سلامت، ایکسکیوز می،
یہ آپ مجھے معاف کر دیں، غلطی ہو گئی نا، کا دماغ خراب ہے؟ تم لوگوں کو تو بڑی سزا دینی چاہیے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، تم سور اور کتے والا کام کرتے ہو، پیشاب پخانے کے مقام میں گھستے ہو بے غیرتوں۔ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے کہ اللہ نے بستی کو الٹ دیا تھا؟ قرآن پاک نہیں پڑھا؟ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل۔ لاکھ لاکھ کی 6 بستیاں اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام اٹھوا کے پٹک دی کہ بچے گا، آسمان پر جا کر پھینک دیا کہ بچے گا۔ اللہ کو اتنا غصہ تھا کہ پتھروں کی بارش کی۔ ایک آیت میں ہے کہ پتھروں پہ اس بدبختوں کے نام بھی لکھے تھے، التی کانت تعمل الخبائث، خبیث کام کرتے تھے یہ۔ بہت اس نے منتیں کی، نہیں تمہیں تو بلڈنگ سے گراؤں گا میں، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو سبق سکھاؤں گا۔ تو اب وہ مانے ہی نہیں بادشاہ کا۔ بادشاہ سلامت معاف کیجیے گا، سورج نکل آیا، پھر ایک مارا اندھے، روشنی دیکھتا نہیں ہے، پوچھتا ہے سورج نکل آیا، چاچا سا کو اٹھاتے رہنا، بیٹھ جاؤ نا بھائی، کھڑے اٹھنے کی کیا بات ہے، اس بڑھاپے میں کھڑا کریں گے کیا آپ کو؟ اتنا دور سے آتے ہیں، آج کل روز سو رہے ہوتے ہیں۔ تو کب بادشاہ سلامت سورج نکل آیا، کب مذاق کرتا ہے، بدتمیز، دیکھتا نہیں ہے روشنی اتنی ہے۔ کہ جب آپ نے مجھے مارنا ہی ہے تو میرے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ ہاں سورج نکل آیا ہے۔ کہ کہاں سے نکلا ہے؟ اوفو، بادشاہ کو تو اور غصہ آ گیا، اور 2-3 ٹھڈے مارے، مجھ سے مستیاں کرتا ہے، ارے سورج مشرق سے نکلا ہے، اور کہاں سے نکلا ہے؟ کہ میں نے تو سنا ہے کہ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلے گا توبہ قبول ہوتی رہے گی، آپ مجھے معاف کر دو۔ آپ جب سورج مشرق سے نکلا ہے تو پھر اللہ قبول کرتے ہیں، تو آپ مجھے معاف کر دو۔ کہ نہیں، تو میں تمہیں بلڈنگ سے گراؤں گا، لوگوں کا سبق سکھاؤں گا۔ اس بہت بڑے افسر نے کہا اچھا بھائی چلو آپ کی مرضی، اب آخری سوال کا جواب دے دیں۔ جو میں نے ذلیل حرکت کی ہے آج، میں مانتا ہوں میں مر جاؤں گا نہیں کروں گا، ایسی ذلیل حرکت اس شہر میں اور لوگوں نے بھی تو کی ہوگی۔ کہاں ظاہری بات ہے کہ آپ اسے گرا کر مجھے سبق سکھا دیں، جو آپ مجھے گرا کر ان کو سبق سکھا رہے ہیں تو ان کو گرا کر مجھے سبق سکھا دیں۔ بادشاہ ہنسنے لگا، چل بھاگ یہاں سے، آئندہ نہیں کرنا۔ آپ سوچو تو ہم کیوں توبہ میں دیر کریں؟ ابھی سورج تو مغرب سے نکلا ہی نہیں، اور نکلے گا اچانک، سوتے سوتے تھک جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ توبہ کی بات جناب، واہ، 2-4 آنسو گرانے میں مزہ نہیں ہے، ارے قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں دریا کے برابر رونے کا ثواب پاؤ گے۔ واہ 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 واہ۔ مگر آنسو خون ہو جائیں گے، یعنی خون کے آنسو روئے گا گناہگار، اس وقت کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ واہ، دل یہ چاہتا ہے دریغا عشق من دریا بدے، تا نثارے دل برے زیبا شدے۔ حدیث قدسی لأنین المذنبین میں لفظ احب ہے۔ کیا جملہ سنا تھا آپ نے کہ 75 سال میں پہلی دفعہ دل میں آ رہا ہے میں آپ کو حبیب سے بڑھ کر احب کا درجہ سکھا رہا ہوں کہ حبیب بننے میں مزہ نہیں ہے۔ التائب حبیب اللہ، وہ بھی ایک درجہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کیوں نہیں لیں؟ دنیا میں ہر چیز چاہیے نا، اچھی بڑھیا، تو یہ بھی تو بڑھیا ہونا چاہیے نا۔ مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے، اتنا مزہ آ رہا ہے، آگے بڑھنے کا دل نہیں کر رہا، ایسا لگتا ہے پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ اللہ اس کو ہر جگہ پہنچا بھی دے اپنی رحمت سے۔ لکھ لینا بھائی، یہ بھی لکھا ہے نا آپ کو میں نے کل مضمون ایک، اور یہ بھی لکھ لیجیے گا اس کو، اس کا کلپ بنا کے جاری کرنے کے لیے۔ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں کہ گناہگار کا رونا آہو نالا کرنا مجھے ذکر و تسبیح پڑھنے والوں سے زیادہ محبوب ہے۔ انین کہتے ہیں سسکیاں بھرنے کو، جیسے چھوٹا بچہ چیخ چیخ کر رو رہا ہو اور آپ اسے ٹافی دے دیں یا سینے سے لگا لیں تو اپنا رونا اچانک بند نہیں کرتا، تھوڑی تھوڑی سسکی لیتا رہتا ہے۔ تو سسکی کی نقل بچوں سے سیکھ لو۔ وارے میرے شیخ، اس میں لکھا ہے نا، حضرت نے کر کے بتایا کہ بچوں کو جب روتا ہے ٹافی دے کے چپ کراتے ہیں تو اس طرح کرتا ہے، فرمایا یہ ہے انین۔ نقل کی نا میں نے ابھی، تو ہاتھ اللہ کے آگے اٹھا کے نقل کر لیں، اس گھر پہ رحمت برسے گی۔ اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، جس زمین کے ٹکڑے پر یا بیڈ پر یا کرسی پر یا مسجد میں جس جگہ ہم یہ روئیں گے نا، اللہ سے نقل بھی کریں گے آج، وہ ٹکڑا بھی مست ہو کر گواہی دے گا، اللہ اس جگہ پر بیٹھ کر آپ کی محبت میں رویا تھا۔ یقین کرنا، یقین کرنا، اگر آج ہم گھر میں میری ماں بہن بہو بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، چھوٹے بچوں کو بٹھا کر ابھی دعا کرا دو نا بیان کے بعد، ہے نا، وہ زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا، اللہ آپ کی یاد، آپ کی محبت، آپ کی معافی میں یہ بندہ یہ بندی یہاں روئے تھے، ہے نا۔ آگے سنو گے، آپ آگے سنو گے، جس کمرے میں بیٹھ کر ہم یہ کریں گے،
وہاں کا بیڈ، وہاں کے در و دیوار، وہاں کی کھڑکیاں، وہاں کے پردے، پنکھے، ٹیوب لائٹ، اے سی ہے تو اے سی، الماری ہے تو الماری، بیبی کارٹ ہے تو بیبی کارٹ، سب گواہی دیں گے. سب اس وقت ہم دیکھ رہے تھے یا اللہ، دنیا کو تو نہیں معلوم، لیکن ہم گواہی دیتے ہیں آپ کا بندہ اور بندی یہاں روئے تھے. کتنا اللہ خوش ہوں گے جب کوئی بندہ اور بندی ہاتھ اٹھائے گا، رونے والی شکل کرے گا. اللہ کو رحم آئے گا؟ نہیں آئے گا. بچہ روتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے ہم لوگوں کی؟ دل تڑپ جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے. ماں باپ کے خالق اور مالک تو اللہ ہیں. جب ماں باپ کے بچے کے رونے اور رونے جیسی شکل اور سسکیوں پر پیار آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پیار نہ آئے گا بھائی؟ یہ فلموں کی دنیا میں گھسیں گے تو کہاں سے پتا چلے گا؟ چلو اگر گھسے ہوئے ہیں بھی تو بھائی تو معافی تو مانگ لیں، ہے نا؟ اگر یہ عادت نہیں چھوٹ رہی تو اللہ کو تو نہ چھوڑیں. چھوڑنے کی چیز کیا ہے بھائی؟ گناہ. ہاں بھائی، یہ چھوڑنے کی چیز کیا ہے؟ گناہ. اور گناہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کو چھوڑ دیا، یعنی معافی نہیں مانگ رہے. تو کتنی دیر لگے گی آپ مجھے بتاؤ؟ ابھی بیان ختم، زیادہ سے زیادہ 7 منٹ چلیں گے، ٹھیک ہے؟ زیادہ سے زیادہ کہہ رہا ہوں. گھر میں جلدی نہیں پہنچنا ہے، یہیں کون سا مسجد بند ہو جائے گی ہماری، وہیں 2 رکعت پڑھ کر معافی مانگ لیے. یا اللہ معاف فرما، نام بدل بدل کے، اے ربی معاف فرما دیجئے، اے پالنے والے معاف فرما دیجئے، یا کریم معاف فرما دیجئے، یا رحمان معاف فرما دیجئے، یا رزاق معاف فرما دیجئے. اللہ کیا، اے اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں. آپ کے سب سے پیارے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرما دیجئے. اللہ اللہ، ہم جب آپ اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور صدقے مانگیں گے تو اللہ کے معافی کے سمندر لامحدود میں جوش آ جائے گا، جوش آ جائے گا. یہ تصور کریں کہ ہمارے گھر کی خواتین، ہم جائیں گے، ہماری بیٹی، بہن، بہو، ماں، بیگم صاحبہ، پتا چلا کہ ہم نے آج پڑھی بھی، دعا کر بھی لی، 2 رکعت پڑھا، انا آتینا پڑھ لیا، قل واللہ پڑھ لیا، اللہ سے اللہ کو مانگا ہم نے. آج بچے بھی ساتھ بیٹھے تھے. اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا. یا اللہ آج تو بس ہاتھ اٹھے ہی رہے، ہے نا؟ کیا جملہ ہے عزت کا؟ یا اللہ آج تو بس ہاتھ اٹھے ہی رہے، آپ کے آگے ہاتھ پھیلے ہی رہے. ایک ہی گھر میں ایک جگہ 50 فلیٹ ہیں، 49 فلیٹ میں خدا نخواستہ گند ہو رہا ہے، اور ایک فلیٹ میں ایک اللہ کا بندہ اور بندی رو رہے ہیں، ہے جی. یا رات کو آنکھ کھل گئی، اب بیوی کو تکلیف ہوگی، اس کو اٹھایا نہیں، اب کیسے وضو کریں؟ منع ہے تکلیف دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ دروازہ کھولتے تھے، آہستہ آہستہ کواڑ بند کرتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھ جاتی تو خوش ہوتی یا پریشانی ہوتی؟ خوش ہوتی نا. تو ہمیں بھی احتیاط، اب بیوی سو رہی ہے، اب دل چاہ رہا ہے اللہ سے روئیں، اپنے گناہ یاد آ گئے اور اندھیرا ہے. اب کوئی لڑکی کے عشق میں حرام میں روتا ہے، اس لڑکی کو پتہ ہی نہیں ہے وہ تو ہوا کھول رہی ہے یا ہوا کھول رہا ہے، اور یہ اللہ کی محبت میں رو رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، بیوی کو پتہ ہی نہیں ہے. آنسو تزکیے میں جذب ہو رہے ہیں. جناب سارا عالم ہے کہ بے لاک پڑا سوتا ہے، ہر ایک غفلت میں پڑا ہوتا ہے، رات کے سناٹے میں، مگر اے دوست تیرا نام لے کر کوئی روتا رہتا ہے. خدا کی قسم اللہ کے لیے اندھیرا اندھیرا نہیں ہے. اگر ہم 7 اندھیروں کے بیچ میں بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، اللہ کو پتا ہے میرا بندہ رو رہا ہے، اور اس وسیم کو نہیں پتا کہ یہ رو رہا ہے. اگر پتا بھی چل جائے تو کیا تیر مار لے گی وہ بھائی؟ کیا کون سا تمغہ دے دے گی؟ اور یہاں اللہ مل رہے ہیں. کیا سسکیوں میں حضرت کی نقل کا مزہ ہے بھائی، جس نے حضرت نے نقل کی تھی، ہے جی. ایک ماں کا بچہ حرم میں گم ہو گیا، شرطی یعنی پولیس والا بچے کو ایسے کر کے گھوم رہا ہے، بچہ چیخیں مار رہا ہے. مصر کی ماں آئی، کچھ نہیں. کینیڈا کی مسلمان ماں آئی، پاکستان کی آئی، بچہ روئے جا رہا ہے. اچانک ایک حبشہ کی کالی کلوٹی حضرت نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کی بات ہے، یہ کپڑے پھٹے ہوئے، پسینے، اور بچے کو گود میں لے لیا. بچہ نے ماں پہچان لیا اور روتا رہا ہے، وہی سسکیاں مارتے کر کے حضرت فرماتے ہیں سو گیا بچہ. بوڑھی تھی لیکن حالت یہ تھی. خانہ کعبہ میں حضرت کا شعر ہوا، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، اے میری ماں تم نے آغوش میں لے کر سلا دیا. حضرت فرماتے خانہ کعبہ میں اللہ دل میں ڈالا کہ اللہ مصر کی ماں آئی
پاکستان کی ماں آئی، کینیڈا کی ماں آئی، سعودی عرب کی ماں آئی، اس بچے کو کہیں چین نہیں ملا، کالی کلوڈی حبشہ کی بڑھیا، کپڑے پھٹے ہوئے، پسینوں کی بدبو میں اس بچے کو نیند آ گئی۔ حضرت نے فرمایا اللہ نے اسی وقت دل میں ڈالا کہ فیس بک ہو یا یوٹیوب ہو، گندی فلمیں ہو یا شراب ہو، زنا ہو یا جوا ہو، ویڈیو گیم ہو یا کارٹون ہو، فائٹ کی ویڈیوز ہو یا لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں اور گھومنا پھرنا ہو، فرمایا کہیں سکون خدا کی قسم نہیں ملے گا۔ اس بچے کو اصلی ماں کے گود میں سکون ملا، ہمیں کہیں سکون نہیں ملے گا، ربا کی آغوش میں ہمیں سکون ملے گا توبہ کرنے کی برکت سے۔ جاؤ، کیوں ڈرگس یوز کرتے ہیں، کیوں ویلیم 5 کھاتے ہیں، کیوں راتوں کو جاگتے ہیں، کیوں پریشان ہیں، کیوں نیند نہیں آ رہی، سکون نہیں ہے، جا کے فارماسیوٹیکل کمپنی سے پوچھ لو کہ ویلیم 5 ویلیم 10 ڈائزیپم وغیرہ جو بھی ہے اس کی پروڈکشن بڑھی ہے یا گھٹی ہے۔ جاؤ پوچھ لو گدو بندر میں اور نفسیاتی ہاسپٹل میں پیشنٹ بڑھے ہیں یا گھٹے ہیں، جاؤ ڈاکٹروں سے پوچھ لو آپ جا کر، کیونکہ سکون تلاش کر رہے ہیں ڈرگس میں۔ ڈرگس پہلے سے بڑھا ہے یا گھٹا ہے، شیشہ پہلے سے بڑھا ہے یا گھٹا، تو شیشہ تو تھا بھی نہیں، پہلے تو چرس بھی نہیں تھا، کچی شرابیں ہوتی تھی، یہ سب بڑھے ہیں یا گھٹے ہیں؟ لڑکیوں کا گھر سے بھاگنا بڑھا ہے یا گھٹا ہے؟ چرس، ہیروئن، بھنگ، شراب، زنا بڑھا ہے یا گھٹا ہے؟ خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیزا مہنگا ہے، زنا سستا ہے، بے حیائی کا ماحول ہے، خود اور لڑکیاں گناہوں کی دعوت دے رہی ہیں، ہم خوش ہو رہے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اس حالت میں مر گئے تو کتنی دیر کا مزہ، چند منٹ کا، اور عذاب خرید لیا۔ ایک بہت عجیب بات بتانی تھی لیکن اب وقت نہیں، کل انشاءاللہ تعالی۔ اب سنیے ذرا، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کی، ایک صاحب نے انہوں نے ان کے استاد حضرت مولانا اصغر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کی کہ ایک بچہ بہت رو رہا ہے، اس کے لیے تعویذ دے دیجئے۔ حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مولانا اصغر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی رونا تو بڑوں کو چاہیے تھا لیکن بڑے رو نہیں رہے ہیں، اب اگر بچوں نے بھی رونا چھوڑ دیا تو عذاب آ جائے گا۔ پھر یہ حدیث پاک پڑھی کہ اگر دودھ پیتے بچے کمر جھکی ہوئی بڑے بوڑھے اور بے زبان جانور نہ ہوتا تو تم پر عذاب بارش کی طرح نازل ہوتا۔ ان بوڑھے ماں باپ کو، چچا ماموں، دادا دادی کو، نانا نانی کو، ساس سسر کو ہم لوگ نعوذ باللہ وائرس سمجھتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آ رہا۔ بچوں کو مائع، موبائل اور ترکی کا ڈرامہ اور ان چیزوں میں ویڈیو گیم، سہیلیوں سے باتیں، ایزی پیکیج، ڈرامے، فلمیں، لڑکیوں سے باتیں، جو لڑکوں سے باتیں کر رہی ہیں وہ اپنے بچوں کو لات مار کے دور کرتی ہیں۔ جی ہاں، ایسے ہی نہیں کہتا ہوں، دونوں ہاتھوں سے پکڑ پر پلنگ پر پھینک دیا۔ ارے جاہل اگر دو دانت کے بیچ میں زبان آ گئی تو پھر بھاگیں گے ڈاکٹروں کے پاس، ڈاکٹر کہے گا اس زبان پر ٹانکے کیسے لگیں گے؟ اٹھا کر پھینکتی ہیں باقاعدہ، اپنا ہتھوڑے جیسا ہاتھ معصوم بچے کے گال پر، سر پر، پیٹھ پر مارتی ہیں، تینوں جگہ منع ہے۔ سر خدا نہ خواستہ کوئی رگ ہل گئی، کتنے بچے پیرالائسس ہو گئے یا وہ کیا کہتے ہیں مینٹلی ریٹارڈڈ ہو گئے بچے۔ اب باپ خود ہی فلموں میں لگا ہے، وہ بیوی کو کیا نصیحت کرے گا؟ وہ کہاں شیخ کے پاس جائے گا کہ میری بیوی فرعون بن جاتی ہے، تھپڑیں مارتی ہے، جھنجھوڑتی ہے؟ وہ بچے ہیں، شور بھی کریں گے، تنگ بھی کریں گے، ستائیں گے بھی صحیح، ماریں گے بھی صحیح۔ ہم کیا کرتے تھے؟ صلاۃ و تسبیح پڑھتے تھے، ہم لوگ تہجد پڑھتے تھے۔ جاؤ میری ماں بہن بہو بیٹیوں، ان عورتوں سے پوچھو جن کی اولاد نہیں ہے، مجھ سے پوچھو خط کے ذریعے، میں بتاؤں گا کہ 2-4 خواتین نے اولاد نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے خط لکھا کہ شیخ دعا کریں میں ایک بار صرف حمل سے ہو جاؤں، چاہے بچہ ضائع ہو جائے، میں یہ کہہ سکوں کہ میں ماں بننے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ تم ظلم کرتی ہو، لاؤ اولاد، ہم کو اپنی اولاد نہیں چاہیے تو ہم کو اولاد دو، ہم دے دیں گے کسی کو، لاؤ اولاد واپس کرو، اگر آپ سے نہیں برداشت ہوتا تو ادھر کرو واپس اپنے اولادوں کو، جس سے نہیں اولاد سنبھل رہی، نہیں اس کی پرورش ہو رہی ہے، گناہوں کی نحوستوں کی وجہ ہے، یہی اولاد بیچارے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ ہم سے پوچھو، جب ای میل آتا ہے کسی بیٹی کا یا بیٹے کا، یا عورتیں یہاں نہیں آ سکتی، گناہ ہے، حرام کام ہے یہ، لڑکے تو آتے ہیں نوجوان، آج کل تو ظاہری بات ہے ہم نے روکا ہوا ہے، بہت ضروری ہوتا ہے تو صبح کے وقت میں بلا لیتے ہیں مشورے کے لیے، 1-2 کر کے، ورنہ تو کتنا رش ہوتا ہے یہاں۔ لیکن آج کل کے حالات ہیں، آنسوؤں سے روتے ہیں کہ شیخ ہم پڑھائی میں نہیں چل سکے، باپ کی گالیاں، ماں کی گالیاں، خامخواہ کی بد دعائیں، دھکے، تھپڑیں بہت یاد آتے ہیں، پڑھائی نہیں جاتا۔ ان ماں باپ کو عقل ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں،
بچے آپ پر بوجھ ہے نا، آپ ہم کو دے دیں، آپ کی جان چھوٹ جائے گی نا، آپ ہم کو دے دیں نا، ہم آپ سے پیسے بھی نہیں لیں گے مہینے کے، آپ ہمیں دے دیں بس۔ اگر بچے بوجھ ہیں تو آپ ہم کو دے دیں۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو 2 سال پہلی اولاد نہیں ملتی نا، تو آپ راتوں کو اٹھ کے روتے، اٹھ کے روتے آپ کہ اللہ اولاد دے دے۔ اللہ نے اولاد ایک نہیں دی، 5 دی، 4 دی، 3 دیے، 2 دیے۔ یہ احساس نہیں ہے؟ ایک بچہ ہے اور 12 سال ہو گئے دوسرا بچہ نہیں ہو رہا، تعویذیں لے رہے ہیں، رو رہے ہیں، دوسرا بچہ، دوسرا بچہ، دوسرا بچہ۔ ایک کو اولاد نہیں ہے، 40 سال ہو گئے، دوسرے کی 8 اولاد ہو رہی ہے۔ عقل لڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں نہیں دیتا ہوں۔ شکر کرو اللہ نے ایسی اولاد دی ہے، یہ نیک بن جائے، آپ میاں بیوی کے لیے جنت پکی انشاءاللہ تعالی۔ نیک بنانے کے بجائے چیختے ہیں تو چیخیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ آپ سرجن کے پاس جا کے ان بیچاروں کے ہونٹوں پر ٹانکے لگوا دیں 10 وہ نہیں بولیں گے۔ بیچ میں سوراخ رکھنا، وہ اسٹرا کے ذریعے ان کو دودھ دیتے رہنا، یخنی دیتے رہنا، باقی چیز تو کھا نہیں سکتے۔ جاہلوں والی باتیں کرتے ہیں کہ بچے چیختے تنگ کر کے، تم سے صبر نہیں ہوتا؟ اللہ سے دعا نہیں مانگتی؟ اتنا دعا کا ابھی بتایا تھا، ربنا حب لنا من ازواجنا، والی دعا کس طرح مانگنی ہے۔ کتنے لوگ شروع ہو گئے، کتنی خواتین نے عمل شروع کر دیا، اور آج اولاد ہمیں بوجھ لگتی ہے، نعوذ باللہ، بیچاروں کو مار مار کے ان کا حالت خراب کر دی ہے۔ اب بس مضمون آج کا تو یہی ہوگا، باقی جو ہے وہ انشاءاللہ جو مضمون میں پڑھنا چاہتا تھا اس سے زیادہ جو حضرت کا مضمون ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ چھوٹے بچے، بڑے بوڑھے، بے زبان جانوروں کی برکت ہے جو ہمیں عذاب سے بچا رہے ہیں۔ آج یورپ کا معاشرہ بڑے بوڑھوں کو سمجھتا ہے کہ ان کو لے جاؤ شہر سے باہر مرغی فارم کی طرح اولڈ ہاؤس میں ڈال دو اور سال میں ایک طرفہ جو جا کے ان کو کیک دے دو نیو ایئر پر۔ یہ جانوریت ہے، اس لیے انگریزوں کا سال بھی جانوری سے شروع ہوا ہے نا بھائی؟ جنوری سے شروع ہوا ہے نا، جانوری ہے نا۔ اور ہمارے مسلمانوں کا مہینہ محرم مکرم، ان کی نقل کرتے ہیں نیو ایئر اور فائرنگ، یہ آتش پرستی، یہ آتش پرستوں کا کام ہے فائرنگ وغیرہ کرنا۔ اس کے جتنا پیسہ خرچہ ہوگا اس کی پکڑ ہے، ماں باپ نے دیا، ماں باپ کی پکڑ ہے۔ اور حدیث پاک ہے جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ فائر ورکس دیکھنے بھی ہم نہیں جائیں گے کیونکہ حدیث پاک ہے جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ کتنی دیر کا مزہ ہے فائرنگ کر کے، کیا لڑکی کو دوستی بنا کر گھما کر راتوں کو ذلیل کام کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا۔ ان بے غیرتوں کو بھی احساس نہیں ہے کہ ہمیں لڑکوں نے ٹیشو پیپر بنایا ہوا ہے، ان کو خوشی ہوتی ہے کہ میں نے لڑکوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ موقع اس وقت نہیں ہے وہ مضمون بیان کرنے کا۔ تو انین کہتے ہیں آواز کے ساتھ رونے کو، یہاں آواز کی قید لگانی پڑے گی، لہذا انین کا ترجمہ ہوا گناہگار کا آہ و نالہ، آواز کے ساتھ مرگر ہٹ کی آواز سے رونے کا نام انین ہے۔ اتنا زور سے چلانا کہ سارا محلہ جاگ جائے اور سب لوگ گھبرا جائے، روڈ پر نکل آئے، کیا یہ انین نہیں ہے؟ انین کہتے ہیں سسکیوں سے رونے کو۔ تو ایسا ہم روئیں جس سے امت مایوس نہ ہو، کیونکہ اگر ہر آدمی چلانے لگے گا تو لوگ کہیں گے بھائی اسلام میں تو بڑی مشکل ہے، شاید کوئی مصیبت آ جاتی ہے نیک لوگوں کو جو چیخیں مارتے ہیں۔ لہٰذا اپنے گناہوں کو یاد کر کے آہستہ آہستہ رو لو۔ جیسے بچہ 2-3 سیکنڈ سسکیاں لیتا ہے تو آواز بڑی ہلکی ہوتی ہے مگر ماں باپ کو رحم آتا ہے، اسی طرح اللہ کو بھی بندوں کی سسکیوں پر بڑا رحم آتا ہے۔ اس انین سے آپ پیاروں میں سب سے زیادہ پیارے ہو جائیں گے ماشاءاللہ۔ اس انین سے آپ پیاروں کے پیارے ہو جائیں گے، پیاروں میں بھی پیارے ہو جائیں گے۔ اچھا اگر رونا نہ آئے تو بتا دیا کہ ابکو فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، رونا نہ آئے رونے والی شکل بنا لو، ابکو فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا۔ اگر سسکی بھی بھرنی نہ آئے، رونے جیسی آواز پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو رونے والی شکل بنا لو، جیسے کہ کوئی رو رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، یا اللہ معاف کر دیجئے، میرے ماضی کو بخش دیجئے، آئندہ کے لیے پکا ارادہ کروں گا کہ آپ کو ناراض نہیں کروں گا، آئندہ گندی فلمیں دیکھ کر گند کر کے بے غیرتی اور کمینہ پن نہیں کروں گا۔ آمین۔ میں بھی آمین کہہ رہا ہوں، اللہ ہم سب کو اس لعنتوں سے بچائے اور پیارا اور شریف بنائے، اور اللہ ہمیں اتنا اپنا پیار دے کہ دوسرے ہمارے بھائی جو گٹر لائن میں گرے ہوئے ہیں اللہ اس سے ہمیں نکالنے کی توفیق عطا کر ہمارے صدقہ جاریہ اللہ بڑھائے۔ یہ کیا زندگی ہے کہ خود گٹر میں گرے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی گٹر میں کھینچنے، سب کا گناہ ملے گا اسی شخص کو جو فلمیں فارورڈ کرتا ہے، گند کے آرٹیکلز اور گند کے سائٹس وغیرہ بھیجتا ہے، جو کرتا رہے گا تو اس کی پکڑ کا خطرہ بڑھتا رہے گا۔
اب توبہ کر لیں گے سب صاف ہو جائے گا۔ توبہ کی 4 شرطیں: نمبر 1 گناہ سے الگ، نمبر 2 ندامت داری، نمبر 3 پکا ارادہ کہ گناہ نہیں کروں گا، نمبر 4 جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کا مضمون بھی معافی کا انشاءاللہ ہوگا، ہو سکتا ہے صبح میں بیان کر لیں، لیکن دعا کرنا آخری والا مضمون ایسا ہے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ مجھے یاد ہوتا تو میں اس کو پہلے نمبر پہ رکھ لیتا، نہیں، اللہ نے بیان کروایا بس وہی صحیح ہے۔ جزاک اللہ ہمارے ساتھیوں کا جنہوں نے صحیح کر کے دیا مجھے۔ اس کو عمر کو کہنا لاکھ میں رکھیں، پتہ ہے اس کی جگہ۔ ٹھیک ہے، لائیے۔ بھائی بہنیں والدین سب کو اللہ جذب فرمائے۔ بیان سے فائدہ ہوا، دل مست ہوا، اللہ جذب فرما دے اور مجھے اور سب کو اللہ والا بنا دے۔ جو بچیاں ہاؤس جاب کرنے یا ایڈمیشن میں ستائی جا رہی ہیں اور کوئی فتویٰ لا رہا ہے تو ایسا کسی فتوے میں نہیں ہوگا کہ نام محرم مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور یہ چیزیں جو لا رہا ہے وہ اس کا فرض ہے، دوسرے سے بھی پوری بات سنیں۔ فرض واجب نہیں ہے یہ، کوئی اگر لا رہا ہے تو اس نے لکھا کیا ہے، ہمیں تو نہیں معلوم کیا لکھا ہے اس نے، کیسے کوئی اجازت؟ ہمارے پاس تو ایک نہیں کئی فتوے رکھے ہوئے ہیں کہ نام محرم کا اٹھنا بیٹھنا، ہاؤس جاب کرنا، نائٹ ڈیوٹیاں کرنا اور ان کی چمچا گیریاں کرنا، اور لڑکے کیسے چکر باز کیا، یہ سب فضول باتیں، اور پھر ہاسٹل میں رہنا۔ اس لیے فکر نہیں کریں، یہ سب سن کر پریشان نہ ہو، بس جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس پہ قرآن پاک حدیث پاک کے ہمارے پاس حوالے بھی ہیں۔ بنت اشرف دھابیچی اللہ والا بنا دیں۔ مجیب رحمان 6 افراد سن رہے ہیں۔ حافظ زجاج کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے عمیر میاں کی اہلیہ ضمیر بھائی کی بٹیا کو اللہ صحت عطا فرمائے، عافیت رکھے اللہ تعالی۔ صبح بلوا لیں، چاہے ڈیوٹی بھی ہو تو جلدی سو کر 10:30 بجے بلا لیں۔ عمیر نہال کی وہ اللہ صحت عطا فرمائے، اللہ بیان میں اتار دے۔ اب یہ ہر چیز ایسی ہے کہ اب یہ باتیں، اس میں سے بہت سی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں توبہ کی، اللہ اس پر بھی کام جلدی کرا کر یہ چھپوا دے۔ مایوسی ختم، نام ہی کتاب کا ہو، مایوسی ختم۔ ابھی 3 مضمون اس میں ایسے ہیں جو چھپے نہیں ہیں ابھی، جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کاش آج وہ بیان ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے، اللہ دل میں اتار دے بھائی، اللہ والا بنائے، اللہ تعالیٰ دل میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میرا بھی ایمان تازہ فرما دے، دوست کو اللہ صحت عطا فرمائے، چچا ذات کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت بے حساب فرمائے، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بہنوں کو اولاد عطا فرمائے۔ فجر کی نماز قضا ہوگی، جو آپ کی حرکتیں ہیں وہ تو ظاہری بات ہے قضا تو ہونی ہے، 15 نفل پڑھ کے اطلاع دیں، اور کل ناشتہ دوپہر کا کھانا چائے بسکٹ کچھ نہیں کھانا ہے، صرف پانی پی سکتے ہیں بس۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا رونا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ وفاق کے امتحان میں کامیابی فرمائے۔ جو اللہ نے نعمت دی اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم نمازیں چھوڑ دیں، ایک منٹ بھی توبہ کے بغیر نہیں رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ جلدی کرو بھائی۔
مدرسے میں اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے. ماں شوکت اس میں کوئی ادب کی بات نہیں ہے. اوپر نہیں بیٹھیں گے تو نیچے کیسے بیٹھیں گے؟ پھر ٹیبل کو باہر نکالنا ہوگا. یہ اچھی کیفیت ہے لیکن کوئی بے ادبی کی بات نہیں ہے اس میں. مولانا کاشفی ارشد عبید صاحب کو اللہ مکمل صحت عطا فرمائے. اور بھی بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. بھائی پہلی دفعہ مولانا اسد اللہ نے بیان سنا ہے، شاید جبھی نام آیا ہے، پتہ نہیں مجھے. اللہ تعالیٰ اشکبار آنکھیں تڑپتا ہوا دل عطا فرمائے. پشین میں خانقہ اختریہ فیروزیہ میں دوست بیان سن رہے ہیں مفتی صاحب کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پہلے مجھ سے مل لیجئے گا، مشورے کے بعد پھر